لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے انسان کو بنایا ہے، اور اس کے جو پرورش ہے، اس کی جو نشو و نما ہے، بہت ہی انوکھی ہے، بہت ہی اعلیٰ بالا ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں، جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کھانے چبانے کے لائق نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ناف کے ذریعے سے غذا فراہم کرتا ہے۔ جب اس کا وقت وہاں سے پورا ہو جاتا ہے تو جب یہ تولد ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، تو فوراً اس کی جو وہ غذا ہوتی ہے ناف سے، اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے منقطع کیا جاتا ہے، تاکہ اب اسے دوسرے غذاؤں سے اس کو مزہ دیں، اس کو جو ہے انوکھے غذائیں اس کے لیے دیں۔ پہلے اندر تھا تو کھانے پینے کی کوئی اس کو جو ہے چبانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سسٹم وائرنگ لگی ہوئی تھی، ناف کے ذریعے آتا تھا۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی وہ جو ہے بومبی، جس سے وہ غذا، جس سے اس کی زندگی منحصر تھی، اس کو کٹ کرتا ہے۔ اگر اس کو ہوش ہوتی، اگر یہ جانتا کہ میری زندگی اس سے ہے، میری حیات اس سے ہے، اور مجھے غذا یہاں سے آنے والی ہے، اگر طاقت ہوتی تو طاقت کے ذریعے یہ کسی کو بھی عمل کاٹنے نہیں دیتا تھا۔ لیکن کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے سدھ ہو کے پڑا ہوا ہے، تو لوگ دایا اس کا جو ہے عمل کاٹ دیتی ہے، اس کو باندھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ منہ سے کھا سکے گا یا نہیں، اس کو جو ہے یہ سیکشن چالو ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر وہ نہیں کاٹتے ہیں تو سیپٹک ہو کے مر جائے گا وہ، اس کی وہ کھانے کی رگ منقطع کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک بہترین چیز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک آپ شاید سنیں یا نہ سنیں پتہ نہیں ہے، میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے جو خیالات ہے اس سے مل جائیں اور ایک نصیحت انسان کو آ جائے، کیونکہ قرآن کریم بھی جو ہے آپ کو نصیحت ہی دینا چاہتا ہے، اور سیدھی راہ پر نصیحت بتا کر سیدھی راہ پر چلانا چاہتا ہے۔ تو عزیزو، وہ رگ کٹ کر دی جاتی ہے جس پہ اس کا منحصر ہے، اس کی حیات منحصر، حیات کو وہاں سے کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منہ سے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اپنی ماں اسے جو ہے 2-3 سال دودھ پلاتی ہے، 2-3 سال کے بعد پھر اسے روکتی ہے، اسے دودھ بند کر دیتی ہے، یہ بھی غذا اس کی رک جاتی ہے یہاں پر، یہ بھی غذا سے اس کو کنارہ کش ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسے سیریلک دیا جاتا ہے، آپ کی نشو و نما کر رہا ہے، ایک سے ایک مزے کی غذائیں، ایک سے ایک پھلیں آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو جب آپ سیریلک کا سٹیج پار کرتے ہیں تو آپ کو پھلیں اور جو ہے گوشت، روٹی، یہ تمام چیزوں سے آپ کو کھلا کے کر کے آپ کو تیار کر دیتا ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط کر دیتا ہے، آپ کے جسم میں توانائی بھر دیتا ہے، اور اس کے بعد سارے چیزوں سے آپ کو واقف کرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ حلال کے ساتھ حرام چیزیں بھی کھا رہے ہیں، تو 2 قسم کی غذائیں
آپ کے صحت کے لیے مضر ہیں۔ جس طرح اگر آپ کی اول سے، آپ کی نافی سے، آپ کی ناف سے وہ کنیکشن رکھتے اور منہ کا کنیکشن رکھتے، دونوں کنیکشن رکھتے آپ کے، تو آپ کو مرنا لازم تھا۔ اسی لیے وہ منقطع کیا گیا، آپ کو دودھ چھڑایا گیا۔ اور اب یہاں پر حرام و حلال دو غذائیں ہیں، تو آپ کو حلال غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں وہ کھا کر اگر آپ اپنی صحت کو سنبھالے تو پھر آپ کو اللہ کے ہاں کی غذا ملے گی۔ اس کے بعد بھی غذائیں ہیں آپ کو، جنت کے پھلے ہیں، جنت کے میوے ہیں، جنت میں شہد ہے، جنت کا دودھ ہے، یہ ساری چیزیں جنت میں اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملنے والے ہیں۔ کب ملیں گے؟ جب یہ غذا آپ چھوڑے تو ملیں گے۔ اگر یہی غذا پر آپ رہیں گے تو آپ کو دوسری غذا نہیں ملے گی۔ منقطع کرنا ہے، غذائیں جو ہے منقطع کرنا ہے۔ شراب حرام ہے، اگر آپ پی رہے ہیں تو آپ کو شراباً طہورا وہ نہیں ملے گی، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آب کوثر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو پلانے والے ہیں، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ کو بہت آگے جانا ہے، بہت سی غذائیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ جیسا جیسا آپ کے عمر بڑھتے جائے گی، جیسا جیسا آپ دین میں ترقی کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ویسے آپ کو غذائیں چینج کرتے جائے گا۔ تو عزیزو، اسی لیے آپ کو برائی کی طرف مت جاؤ، برائی سے رک جاؤ، برائی کی طرف مت دیکھو، فحش چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنی نظروں کو پاک رکھو۔ یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن انسان ہے کہ ایک کی چیز کے پیچھے پڑ کر رک جاتا، مر جاتا ہو۔ ایک وقت سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو استعمال کرو، اللہ و رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔